فضیلۃ الشیخ مولانا عثمان فیصل الہبادی صاحب آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ مولانا عثمان فیصل الہبادی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ معزز علماء کرام، احباب ذی وقار، آپ سب احباب مجھ سے زیادہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیر الناس فاؤنڈیشن کا، جس کے بانیان ہیں محترم حاجی محمد حسین صاحب، چودھری محمد یاسر رفیق صاحب، بھائی محمد فیاض احمد بٹی صاحب، جنہوں نے ہم سب کو یہاں پہ دعوت دی، جمع کیا اور مجھ ناچیز کو آپ کے سامنے گفتگو کا موقع دیا۔ 2-4 منٹ میں اپنی بات سمیٹوں گا، کیونکہ ہمارے آج کے خصوصی گیسٹ محترم سلمان آصف صدیقی صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ سے بالتفصیل ہم کلام ہوں گے۔ اس فاؤنڈیشن کا جو نقطہ نظر ہے غزر و غایت ہے، اکثر علماء کرام آپ میں سے واقف ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے پروگرام کی غرض و غایت بیان فرمائیں گے۔ اس وقت فتنوں کا دور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت اس طرح فتنے ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کی بوندیں گرتی ہیں، بارش کے قطرات گرتے ہیں، اور ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، سیل فون دیکھتے ہیں، واٹس ایپ آن کرتے ہیں، فیس بک اس کا استعمال کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، بے شمار ایسے فتنے رونما ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم سب حیران ہوتے ہیں۔ اس قدر پر فتن دور ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب سے فطرت سے پیچھے ہٹ گئے، اس وقت سے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی۔ فطرت جب تک انسان فطرت پہ رہتا ہے، اس وقت تک انسان طبی نقطہ نظر سے بھی بالکل ٹھیک رہتا ہے اور شرعی لحاظ سے بھی انسان بالکل صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ جب ہم فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا فطرت کیا ہے؟ ایک سادہ مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دودھ پینا ایک فطرتی عمل ہے۔ ہماری جو سب سے پہلی غذا دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے وہ دودھ ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان جیسا بھی مریض ہے تو ڈاکٹر دوائی کے ساتھ دودھ تجویز کرتا ہے کہ اس کو دوائی جو ہے میڈیسن دودھ کے ساتھ دی جائے۔ اب دودھ پینا ایک فطرتی عمل ہے، اس کا انسان کی طبیعت کو، صحت کو ہر لحاظ سے فائدہ ہے۔ دوسری طرف یہ بوتل ہے، کوک ہے، 7 اپ، پیپسی، جتنے بھی یہ مشروبات ہیں، جوس وغیرہ، یہ فطرت سے ہٹ کے جب ہم اس طرف جائیں گے، صحت کا بھی نقصان ہوگا اور فضول خرچی بھی ہوگی۔ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہم صراط مستقیم سے نیچے اتر گئے ہیں، سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن کا وقت نہیں ہے۔ معزز مہمان آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھائیں گے۔
چونکہ ہم امت کے دائی ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس فاؤنڈیشن کا جو پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کے ذریعے یہ پیغام ہم نے پوری امت تک پہنچانا ہے۔ یہ ضلع قصور میں پیغام نہیں رہے گا، ریکارڈنگ ہوگی، آپ تمام احباب خطباء ہیں، مساجد کے امام ہیں، تو اپنی مساجد میں، اپنے خطبات میں، اپنے واعظ و نصیحت میں امت کو یہ پیغام دیں کہ فطرت کی طرف لوٹ کے آئیں۔ اور دوسرا جو اس فاؤنڈیشن کا نقطہ نظر ہے، ہم نے اپنے خطبات میں فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل حج، اس طرح کے عظمت والدین، بے شمار موضوعات ہم عوام کو سنا کے تھک چکے ہیں، لیکن جن موضوعات کی اس وقت امت کو اشد ضرورت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ آپ لوگوں کو چونکہ اس وقت آپ صاحب علم ہیں، آپ کو زکوٰۃ کے فضائل، عشر کے فضائل بتانے کا وقت بھی نہیں ہے اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سب صاحب علم ہیں، لیکن آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت میں دیکھیں، اپنے خطبات میں، اپنے واعظ و نصیحت میں زکوٰۃ کی طرف لوگوں کو راغب کریں۔ اب ہمارا جو نظام ہے مکمل طور پہ ٹیکس پہ چل رہا ہے، جبکہ اسلام ہمیں زکوٰۃ کا نظام دیتا ہے، امیروں سے لی جائے، غرباء میں تقسیم کی جائے۔ اب جو یہ ٹیکس کا نظام ہے، اب 1 کلو گھی کا پیکٹ ہے، اس پہ جتنا ٹیکس ہے، ایک آدمی کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دے رہا ہے، ایک آدمی کی 20,000 ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ ٹیکس کا نظام رائج ہے ہمارے ملک میں، تو ہم زکوٰۃ کا پیغام اتنا دیں، اتنا لوگوں کو اس کا شعور دلائیں کہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ کا نظام آ جائے۔ میں ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقہ میں ایک دفعہ بیان کیا، ضمناً بات زکوٰۃ کی آ گئی، تو میں نے وہاں زکوٰۃ کے حوالے سے بات بھی کر دی۔ تو پروگرام کے بعد ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا قاری صاحب، یہ زکوٰۃ کا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا جو انجام ہے، اس کی جو سزا ہے، آج تک میں نے نہیں سنا، پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے، اور میں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ دی نہیں، پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے۔ اب انشاءاللہ ساری زندگی زکوٰۃ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ ہم نے اپنے خطبات میں ان باتوں کو شامل ہی نہیں کیا، لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں دی۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ان موضوعات کی طرف آئیں جن موضوعات کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے اس وقت امت فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہے، امت صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے علاوہ آپ بتائیں، علماء کے علاوہ یہ پیغام امت کو کون دے سکتا ہے؟ کیا ہمارے حکمران دیں گے جن کی اربوں خربوں روپیہ خود زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ چور ہیں، وہ کرپشن کر رہے ہیں؟ اب جو غریب آدمی ہے وہ کرپشن کیا کرے گا؟ نیب میں جو کیس لگے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کا کیس نہیں ہے وہاں، ان کے کیس ہیں جو اربوں پتی لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، ان کے کیس لگے ہوئے ہیں۔ کیا وہ زکوٰۃ کا پیغام دیں گے یا وہ خود زکوٰۃ ادا کریں گے؟ یہ پیغام ہم نے دینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں مختصر وقت میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تو ہم لوگوں کو فطرت کی طرف لائیں، فطرت کا پیغام دیں، اور دوسرا ہم لوگوں کو زکوٰۃ سے، عشر سے اس قدر فضائل اور اس قدر ان لوگوں کا انجام بیان کریں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، دور ہیں اس عمل سے، وہ راغب ہو جائیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں۔ اب ہم نے قرآن پاک میں بارہا مقامات پہ یہ کہا گیا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھائیں اور طیب کھائیں، حلال اور طیب۔ اس کی ہم نے مختصر تشریح کرتے ہیں، بھئی آپ کی دولت جو ہے، پیسہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن طیب اس وقت ہوگا جب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ بس اس کو ہم یہاں تک محدود کر دیتے ہیں۔
آگے اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ اب جو کوئی بھی فروٹ لے لیں، سیب ہے، کیلا ہے، کوئی بھی فروٹ ہے، وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، لیکن طیب اس وقت تک ہے جب تک وہ صحیح ہے، خراب نہیں ہو جاتا، بسیدہ نہیں ہو جاتا۔ جب بسیدہ ہو گیا ہے، حلال اس وقت بھی ہے لیکن اس وقت طیب نہیں رہا، اس وقت طیب نہیں رہا۔ اب آپ اس بسیدہ فروٹ کو کھائیں گے، یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے دنوں کراچی میں وہ ہوٹل کے اندر ایک فیملی نے کھانا کھایا، وہاں پہ ہی ان بچوں کی صحت خراب ہوگی اور ان کی ڈیتھ بھی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جو ان کو گوشت کھلایا گیا ہے وہ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی، وہ بسیدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ کھانے میں انہوں نے اس کا ذائقہ ٹھیک کر کے پیش کیا اس بسیدہ گوشت کی وجہ سے، جبکہ وہ حلال جانور کا تھا لیکن اس کے اندر زہر آ چکا تھا۔ تو اس لیے حضرات ان دو الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کریں، امت کو اس چیز کی بھی آگاہی دیں۔ وقت چونکہ اوپر ہو رہا ہے، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ معزز علماء مہمان تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے اور ہم ایک اپنی پوری ذمہ داری سمجھ کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور دوسری بات یہ تھی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، ایک دن مجھے ایک دوست کی کال آئی، کہنے لگے قاری صاحب میں نے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے سود کی حرمت پہ، تو جو ہماری مسجد کا صدر ہے اس کا بزنس ہی سارا سود پہ چلتا ہے، تو میں نے ذرا اس کو تڑکا لگا دیا ہے تو اس نے میری چھٹی کروا دی۔ یعنی کہ سود کی حرمت بیان کرنے کی وجہ سے ہماری مسجد کا جو صدر ہے اس نے میری چھٹی کروا دی۔ تو اگر ایسے بھی مسائل ہوں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ لوگوں کی جیب اور اپنی جماعت کی جیبوں پہ نظر ڈالنے کی بجائے کھل کے حق بیان کریں، ان موضوعات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق کو ہو بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر